قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ لیکن بعض صورتیں ایسی ہیں کہ وہ پڑھنے میں چھوٹی ہیں لیکن ان کے اندر مضامین بہت زیادہ ہیں۔ تو یہ جو صورت ہے سورۃ الماعون، اس کا مضمون بھی انتہائی خاص ہے۔ اس کے مضامین کو ہم دیکھیں گے۔ یہ ٹوٹل 7 آیتیں ہیں اور اس صورت کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ بعض نے لکھا ہے کہ یہ صورت مکی ہے، بعض نے لکھا ہے کہ یہ صورت مدنی ہے۔ اکثر مفسرین کی جو رائے ہے وہ اسی طرف جاتی ہے کہ یہ مکے میں نازل ہوئی تھی، لیکن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت قتادہ رضی اللہ تعالی عنہ، یہ دونوں حضرات لکھتے ہیں کہ یہ صورت مدنی صورت ہے۔ اس کی بہت ساری پھر وجوہات بھی ہیں، چونکہ اس صورت میں نماز کا ذکر آیا ہے، فویل للمصلین، اور یہ کون ہے نمازی جن کے لیے ویل یعنی دوزخ کہی گئی ہے؟ الذین هم عن صلاتهم ساہون۔ ان آیتوں کو دیکھتے ہیں تو پھر یہ صورت لگتا ہے کہ مدنی ہے، کیونکہ نماز مکی زندگی کے جو آخری ایام تھے، 10 نبوی تھا یا 11 نبوی تھا، جب معراج ہوئی تھی آقا کو، تو معراج کی رات نماز فرض ہوئی تھی۔ اس سے پہلے تو کوئی نمازی نہیں تھے، نمازی تو بنے ہی 11 نبوی کے بعد، یا 11 نہیں تو 10 ہے۔ اور 13 سال جب آقا کی اعلان نبوت کو گزرے تھے تو آقا مکہ سے مدینہ آ گئے تھے، اور جب اعلان نبوت فرمایا تو پہلے 10 سال تک نماز کوئی نہیں۔ اور پھر یہ جو ہے کہ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں۔ تو یہ جو بات ہے اس پہ بھی 2 اقوال آگے ملتے ہیں کہ بعض نے کہا کہ اس سے مراد منافقین ہیں، ان کی بات ہو رہی ہے کہ وہ نماز تو پڑھتے تھے لیکن نماز کی روح سے غافل تھے۔ تو منافقین کا طبقہ بھی مکے میں کوئی نہیں تھا، وہ منافق بھی مدینے میں پیدا ہوئے۔ یہ جو طبقہ ہے منافقین کا، مکے میں یا مومن تھے یا کافر تھے یا مشرک تھے۔ جب آقا مدینے میں آئے تو ایک اور طبقہ وجود میں آیا، منافق۔ تو اگر اس سے مراد منافقین کی نماز ہو تو پھر تو منافقین کا طبقہ مدینے میں تھا۔ تو اس پر ایک قول ہے، ایک مفسر ہیں ہبۃ اللہ، انہوں نے لکھا ہے کہ یہ جو صورت ہے آدھی مکی ہے اور آدھی مدنی ہے، یعنی کچھ آیتیں اس کی مکہ میں ہیں اور کچھ آیتیں اس کی مدینے میں آئی ہیں۔ تو اب اس پر یہ ملے جلے اقوال ہیں۔ تو اب اس کا مضمون دیکھیں کہ یہ جو 7 آیتیں ہیں ان کا مضمون کیا ہے۔ ہر جو صورت ہوتی ہے، چھوٹی صورتیں، ان کا ایک مرکز اور محور ہوتا ہے جس کے گرد وہ صورت گھومتی ہے۔ تو اس صورت کا تھیم کیا ہے، اس صورت کا نفس مضمون کیا ہے، اس صورت کا نفس موضوع کیا ہے، اس صورت کا کالم کیا ہے جس پر یہ 7 آیتوں کی عمارت کھڑی ہے، اور اس صورت کا محور کیا ہے جس کے ارد گرد یہ 7 آیتیں گھومتی ہیں۔ وہ محور اور مرکز کیا ہے، وہ کیا ہے؟ 2 لفظ ہیں جن پہ آپ نے غور کرنا ہے۔ تو اللہ نے اس صورت میں رسمی دینداری اور حقیقی دینداری، اس کا فرق بتایا ہے۔ ان 7 آیتوں کو جب پڑھیں تو یہ 7 آیتیں یہ بتاتی ہیں کہ رسمی دینداری کسے کہتے ہیں اور حقیقی دینداری کسے کہتے ہیں۔
تو ان چیزوں کی جب کیونکہ یہ صورت رسمی دیندار کے بارے میں بتا رہی ہے، تو جب رسمی دیندار کو سمجھتے ہیں تو اس کے اپوزٹ میں حقیقی دیندار خود بخود سمجھ میں آ جاتا ہے، کیونکہ جو چیزیں ہوتی ہیں وہ اپنی ضدوں سے پہچانی جاتی ہیں، تعرف الاشیاء باضدادها۔ تو جو دن ہے اس کی پہچان رات سے ہوتی ہے، اگر دن نہ ہو تو رات کی سمجھ نہیں آ سکتی رات کیسی ہوتی ہے، اجالا نہ ہو تو اندھیرے کی سمجھ نہیں آ سکتی اندھیرا کیسا ہوتا ہے، جہالت نہ ہو تو علم کی سمجھ نہیں آ سکتی، بخیلی نہ ہو تو سخاوت کی سمجھ نہیں آ سکتی۔ تو اگر بخیلی کو سمجھے سخاوت کی سمجھ آ جاتی ہے، جہالت کو سمجھے تو علم کی سمجھ آ جاتی ہے، اندھیرے کی سمجھ آ جائے تو اجالے کی سمجھ آ جاتی ہے۔ تو اس لیے اگر رسمی دیندار کی سمجھ آ جائے تو اس کے مقابلے میں حقیقی دیندار کی سمجھ بھی آ جاتی ہے۔ اس لیے اللہ نے یہاں بتایا رسمی دیندار کون ہوتا ہے، اور رسمی دیندار کا بتا کر اس کے آئینے میں اللہ نے حقیقی دینداری بتائی ہے۔ جو ان چیزوں سے نکل گئے وہ حقیقی دیندار ہیں۔ تو اب دیندار تو ہم سارے ہیں، ہم دین پہ چلنے والے، دین کی پیروی کرنے والے۔ تو دیکھتے ہیں آج کے رسمی دینداری کیا ہے اور حقیقی دینداری کیا ہے۔ یہ چھوٹی صورتیں آخری یہ حجم میں چھوٹی ہیں لیکن ان کے مضامین بہت بڑے ہیں۔ چھوٹی سی صورت میں اللہ نے دینداری کے بارے میں بتایا۔ آج معاشرے میں ہم کہتے ہیں نا کہ ایک بندے سے بات چیت ہو رہی ہو اور آپ نے اس سے کوئی معاملہ طے کرنا ہو تو بندے کہتے ہیں جی کوئی مسئلہ نہیں، بڑا دیندار بندہ ہے، آپ جائیں آپ کو کوئی مسئلہ پیش نہیں آئے گا۔ تو ہم دیندار کسے کہتے ہیں؟ ظاہری وضاحت، داڑھی بڑی ہو کہیں گے بڑا دیندار ہے، ہر وقت تسبیح پڑھتا ہوں ہم کہیں گے یہ بڑا دیندار ہے، پگڑی اچھی ہو بل زیادہ ہو تو ہم کہیں گے یہ بڑا دیندار ہے، تو ہر روز ختم قرآن 10 ختم کرتا ہوں ہم کہیں گے بڑا دیندار ہے، 5 وقت کی نماز پہلی صف میں پڑھتا ہوں ہم کہیں گے بڑا دیندار ہے، ہر سال حج پہ جاتا ہوں ہم کہیں گے بڑا دیندار ہے، زکات بھی ٹائم پہ دے دیتا ہوں ہم کہیں گے یہ بڑا دیندار ہے، صدقات و خیرات بھی کر دیتا ہوں، یعنی کہ یہ جو نیکی والے کام ہیں تو یہ کرتا ہوں ہم کہیں گے یہ سب سے بڑا دیندار ہے۔ آج اللہ بھی بتا رہا ہے کہ میری نگاہ میں دینداری کیا ہے۔ پھر ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم اسی دینداری پر ہیں جو اللہ نے بتائی ہے یا رسمی دینداری پر ہیں۔ دیندار تو کہلائیں گے ہم چونکہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں آقا کا اور نماز بھی ادا کرتے ہیں، وضاحت بھی ہے، سارا کچھ ہے، دیندار تو ہیں، لیکن آگے دیکھنا ہے ہمارے دین کے ساتھ رسمی لفظ لگتا ہے یا حقیقی لگتا ہے۔ ہر بندہ تھوڑی ہی دیر میں یہ جان لے گا، یہ فرق اس صورت نے آ کے بتایا ہے۔ تو آئیے اب اس کا آیت کا جو پہلے ترجمہ ہے وہ سن لیں، پھر ترجمے کے بعد پھر ہم اس آیت کی شرح اور تفسیر کی طرف چلیں گے جتنا آج ہمارے پاس وقت ہے۔ کوشش میری ہے کہ یہ آج کی نشست میں صورت مکمل ہو جائے، اگر رہ بھی گئی تو جو پھر اگلا جو جمعہ ہے اس پہ ہم انشاءاللہ پھر مکمل کر لیں گے، لیکن مضمون کوشش ہے میری کہ آپ تک سارا پہنچ جائے۔ یہ اس کا تھیم تھا جو میں نے آپ کو بتایا۔ ابھی آپ کی ذہنوں میں اتنی بات تو آ گئی کہ یہ صورت کے اندر ہے کیا اور آگے ہم سننے کیا والے ہیں۔ آئیے اللہ کیا کہتا ہے۔ پہلی آیت میں اللہ نے بات شروع کی دین سے، جو میں نے دین کا لفظ آپ کو بتایا اسی دین سے اللہ نے بات شروع کی۔ اللہ فرماتا ہے ارأیت الذی یکذب بالدین۔ اب اللہ نے خطاب تو کیا اپنے محبوب سے، آج اپنے محبوب سے بات کرنے کے پردے میں اللہ نے یہ بات ہر دیندار سے کی ہے۔ ارأیت الذی یکذب بالدین، اے حبیب کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلاتا ہے، جو دین کی تکذیب کرتا ہے۔ فذلک الذی یدعو الیتیم، بس یہ وہ شخص ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور مسکین کے کھانے پر اکساتا نہیں ہے، مسکین کے کھانے پر یعنی کھانا کھلانے پر اکساتا نہیں ہے۔
فویل للمصلین، بس ہلاکت ہے نمازیوں کے لیے، الذین ہم عن صلاتہم ساہون، وہ نمازی جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، نماز میں غافل نہیں، نماز سے غافل ہیں، الذین ہم عن صلاتہم، یہ وہ ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں، الذین ہم یراؤون، یہ وہ لوگ ہیں جو دکھاوا کرتے ہیں، ریاکاری کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو عام برتنے کی چیزیں ہیں روزمرہ کی، اس کے لیے بھی منع کرتے ہیں، وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ، جو معون ہے اس سے منع کرتے ہیں۔ معون کیا ہے؟ جو روزمرہ کی برتنے کی گھریلو چیزیں ہیں، جو آپ کے عام گھر کے برتن ہیں، کوئی پلیٹ ہے، کوئی گلاس ہے، اسی طرح کوئی تھال ہے جس میں آٹا گوندا جاتا ہے، یا کوئی آپ کے گھر میں سلنڈر ہے تو جو ہر روز استعمال ہوتا ہے، تو ایک دن ساتھ والے کا سلنڈر ختم ہو گیا، اس نے کہا تھوڑی دیر کے لیے دکھا دیں، چائے بنانی ہے، پھر واپس کر دیں گے۔ یعنی عام برتنے کی چیزیں جو دے اور دینے کے بعد اگلا استعمال کرے، استعمال کے بعد واپس بھی دے دے۔ ماچس ہے، وہ کہے کہ ماچس ختم ہوگی، ذرا دکھائیں، میں ذرا چولہا جلا لوں، ماچس واپس کر دیتا ہے۔ عام برتنے کی چیزیں جو دینے کے بعد واپس مل جاتی ہے، اسے کہتے ہیں معون۔ ایسی چیز نہیں معون میں آئے گی کہ جو دے اور اگلا واپس بھی نہ کرے، دینے کے بعد جو واپس مل جاتی ہے اسے معون کہا جاتا ہے۔ تو اس سے بھی وہ لوگ منع کرتے ہیں۔ یہ 7 آیتوں کا آپ نے ترجمہ کیا۔ ابھی جب اس کی ہم تفسیر کی طرف بڑھیں گے تو یہ 7 آیتیں آپ کو ایک دوسرے کے ساتھ ملی ہوئی نظر آئیں گی۔ عام طور پہ جب بندہ آیت پڑھتا ہے سمجھ نہیں آتی کہ پیچھے کیا بات ہو رہی تھی، آگے کیا بات ہو رہی ہے، یہ ربط نظر نہیں آ رہا۔ ابھی جب اس کی شرح میں چلیں گے تو یہ ربط بھی نظر آ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے حبیب کیا آپ نے وہ بندہ نہیں دیکھا جو دین کی تکذیب کرتا ہے؟ دین کیا ہے؟ دین سے مراد کیا ہے؟ کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ دین سے مراد یوم آخرت ہے، قیامت کا دن جو جزا و سزا کا دن ہے۔ کیونکہ جب قرآن شروع ہوتا ہے تو شروع میں اللہ نے لفظ دین استعمال کیا۔ قرآن میں پہلی بار دین کا لفظ کب آیا ہے؟ تو اللہ فرماتا ہے مالک یوم الدین، یہ قرآن میں پہلی بار دین کا لفظ آیا ہے۔ تو جب پہلی بار لفظ آیا تو وہ معنی کیا ہے دین کا؟ یہ دین نہیں جسے ہم دینداری کہتے ہیں، اس دین سے مراد یوم الدین، وہ قیامت کا دن ہے۔ اللہ قیامت کے دن کا مالک ہے، اللہ جزا و سزا کے دن کا مالک ہے۔ تو چونکہ پہلی بار دین کا لفظ جزا و سزا کے دن کے معنی میں آیا، آخرت کے دن کے معنی میں آیا، یوم قیامت کے دن کے معنی میں آیا، اس لیے اکثر مفسرین اس طرف چلے گئے، انہوں نے کہا یہاں سے مراد بھی وہ قیامت کا دن ہے۔ اے حبیب کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو روز قیامت کو جھٹلاتا ہے، جو آخرت کے دن کو جھٹلاتا ہے، جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے، جو حساب اور کتاب کو جھٹلاتا ہے؟ لیکن کچھ مفسرین وہ بھی ہیں جنہوں نے کہا یا دین سے مراد یوم آخرت نہیں ہے، انہوں نے اپنی دلیل دی ہے اور بڑی خاص ہے، مجھے وہ بات بڑی دل کو بھی لگی ہے اور مفسرین نے اس کو محدثین نے بھی لیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں جہاں یوم آخرت کا ذکر ہو وہاں اللہ تعالیٰ یوم کا لفظ دین کے ساتھ لگاتا ہے، یعنی کہ مالک یوم الدین، مالک دین نہیں کہا، مالک یوم الدین کہا۔ جب دین کے ساتھ یوم لگا ہو پھر کہیں گے یوم آخرت، اور اگر دین کے ساتھ یوم نہ ہو پھر وہ یوم آخرت نہیں، وہ وہی دین ہوگا جسے ہم اسلام کہتے ہیں۔ اور مفسرین نے اس بڑا جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں اگر یہ اس سے مراد دین سے مراد یوم آخرت ہوتا تو اللہ فرماتا کہ ارأیت الذی یکذب بیوم الدین، بیوم الدین ہوتا تو یہاں بیوم الدین نہیں، یہاں صرف دین آیا ہے۔ جب دین آیا ہے تو یہاں دین سے مراد یوم آخرت نہیں بلکہ دین اسلام لیں گے، اور اگر دین اسلام مراد لیں تو یوم آخرت بھی دین اسلام میں آ جاتا ہے۔ قیامت کا دن دین اسلام سے خارج تو نہیں ہے، وہ قیامت کا دن حساب کتاب کا دن جزا و سزا کا دن وہ دین کا ایک اہم عقیدہ ہے۔ جب دین اسلام مانیں گے تو یوم آخرت اس میں آ جاتا ہے، اگر صرف آخرت کا دن مانے تو پورا دین اس میں نہیں آتا۔ اس لیے جب دین کہیں گے تو اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ یہاں اس سے مراد دین اسلام ہے۔ اے حبیب
क्या आपने उस बंदे को नहीं देखा जो दीन इस्लाम की तकजीब कर रहा है, दीन इस्लाम को जुठला रहा है? ये तकजीब क्या होती है, जुठलाना क्या होता है? अब अगर जुठलाने को, तकजीब को देखें तो जुमले, पहले लफ्ज सुन लें जिसकी विदात कुरान से भी हो जाती है। तकजीब किसे कहते हैं? मुताबिक वाकया को खिलाफ वाकया कहना, यह तकजीब कहलाता है। एक वाकया मुताबिक हो चुका, उसके खिलाफ बात करना, यानी मुताबिक वाकया को खिलाफ वाकया कहना, यह कहलाता है तकजीब। अब इस पे कुरान वजाहत करता है। सूरत यासीन में आप अगर पढ़ें तो इसमें अल्लाह ताला ने जब अंबिया को भेजा, एक नबी भेजा, दूसरा भेजा, फिर तीसरा भेजा बस्ती में, तो अल्लाह फरमाता है वदरिब लहुम मसलन अस्हाबल करिया, ए हबीब जरा इनको बस्ती वालों का वाकया सुनाए। इज़ जाअल मुरसलून, जब उनकी तरफ रसूल आए, इज़ अरसलना इलैहिम मुस्नैन, जब हमने उनकी तरफ दो नबी भेजे, फकज़्ज़बूहुमा, तो उन बस्ती वालों ने दोनों को जुठलाया। उन्होंने कहा हम अल्लाह के रसूल है, ये कहते थे नहीं है आप, ये नहीं मुताबिक वाकया को खिलाफ वाकया कहा। अल्लाह कहते हैं ये मेरे रसूल है, वो कहते थे नहीं है, तकजीब कर रहे थे। तो अल्लाह कहते हैं फअज़्ज़ज़ना बिसालिसिन, फिर हमने तीसरे को भेजा, फकालू इन्ना इलैकुम मुरसलून, उन्होंने कहा हम तुम्हारी तरफ भेजे गए हैं। तो कालू, वो बस्ती वाले कहने लगे मा अंतुम इल्ला बशरुम मिसलुना, कहते तुम कहां रसूल हो, तुम तो हमारे जैसे बंदे हो, तुम तुम्हारी मिसल बशर हो। और वमा अंज़ल अर्रहमान मिन शैइन, अल्लाह ने तुम्हारे ऊपर कुछ उतारा ही, रहमान ने तुम्हारे ऊपर कुछ उतारा ही नहीं। इन अंतुम इल्ला तकज़िबून, बस तुम झूठ बोलते हो। तो अब तकज़ीब क्या है? मुताबिक के वाकया को खिलाफ वाकया कहना। वो कहते हम अल्लाह के रसूल है, अल्लाह कहता हमने भेजा है, वो कहते हम मानते ही नहीं। तो ये तकज़ीब है कि वाकया जो हो चुका, जो सही बात है, उसके खिलाफ बात करना। तो अल्लाह कहता है ऐ हबीब, क्या आपने उस बंदे को नहीं देखा जो हकीकत दीन को जुठला रहा है? दीन कुछ और कहता है, वो कुछ और करता है। यानी हकीकत वाकया और है और ये जो कुछ करता है वो बात और है। दीन कुछ और कह रहा है और बंदा जो दीन का मानने वाला है ये बदले में कुछ और करता है। इंसान दीन को तो मानता है मगर उसके आमाल, उसकी जाहिरी जिंदगी, उसके एतकाद और कौल उसके उस मानने की तकजीब करते हैं। जबान से कहता है मैं दीनदार हूं, लेकिन उसका अमल बताता है कि ये दीनदार नहीं है। ये उसका कौल उसके अमल के मुताबिक नहीं है, ये तकजीब कहलाती है। वो मुंह से कहता है मैं दीन का पैरोकार हूं, लेकिन जो काम करता है दीन ने उससे रोका है। काम उसका बताता है कि ये दीनदार नहीं, कौल उसका कहता है कि ये दीनदार है। यानी कि जो मुंह से कह रहा है अमल उसका उसके खिलाफ जा रहा है, मुताबिक के वाकया को खिलाफ वाकया करार दे रहा है। अब मुताबिक वाकया कौन कहता है झूठ नहीं बोलना, और वो बड़े बोलता है। दीन कहता है झूठ नहीं बोलना, वो बात बात में झूठ बोलता है। हर बात उसकी शरीयत इस्लामिया के खिलाफ जा रही है। जुबान से कहता है मैं दीनदार हूं, दुकान पे जाता है तो खोटे को खरा भी कह देता है। जुबान से कहता है मैं मुसलमान हूं और जाके अगले मुसलमान की इज्जत को तार तार भी कर देता है। जुबान से कहता है कि मैं मुसलमान हूं, लेकिन अगलों के इज्जत को तार तार, इज्जत भी उछालता है, गीबतें भी लोगों की करता है। लेकिन जो जो शरीयत ने जिस काम से रोका है उससे रुकता भी नहीं और कहता भी है कि मैं शरीयत का ताबे हूं, लेकिन उसका फेल उसके कौल के मुताबिक नहीं। तो जिसका फेल उसके कौल के मुताबिक ना हो वो रस्मी दीनदार है, रस्मी दीनदार। इसको एक शेर में, एक शायर ने बड़ा अच्छे अंदाज में लिखा है, कहते मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले। मलबूस कहते लिबास को, मलबूस खुशनुमा है मगर जिस्म खोखले, छिलके सजे हों जैसे फलों की दुकान पर। तो सारी बात को एक शेर में कैसे उन्होंने परो दिया कि कहते मलबूस कपड़े बड़े अच्छे हैं, बड़े साफ सुथरे हैं, सुन्नत के मुताबिक हैं, और मलबूस और वज़ा कता भी अच्छी है,
سارا کچھ ٹھیک ہے، ملبوس خوشنما ہیں مگر جسم اندر سے کھوکھلے ہیں. ملبوس خوشنما ہے مگر جسم کھوکھلے، چھلکے سجے ہوں جیسے پھلوں کی دکان پر. ہے پھلوں کی دکان، چھلکے ہیں، اندر والا حصہ کوئی نہیں ہے. اب یہ کتنی بات انہوں نے جتنے اب تک بتایا وہ ایک بات کا انہوں نے ایک شعر میں ساری بات کو بند کیا. یہ آج جس معاشرے میں ہم رہتے ہیں، مسلم معاشرہ، یہ اس کا حال ہے. ہر طرف جھوٹ ہی جھوٹ ہے. دکاندار بولے وہ بھی جھوٹ، مالک مکان وہ بھی جھوٹ بولتا ہے، کرایہ دار بھی جھوٹ بولتا ہے، طالب علم استاد سے جھوٹ بولتا ہے، استاد طلباء سے جھوٹ بولتا ہے، چھوٹے بڑوں سے جھوٹ بولتے ہیں، بڑے چھوٹوں سے بولتے ہیں، عوام بھی جھوٹ بول رہی ہے، اور جو سیاستدان ہیں بڑے وہ بھی جھوٹ بول رہے ہیں. اور سیاستدان جھوٹ بول کے جب ان سے کہا جائے کہ 2 سال پہلے یہ کہا تھا، وہ کہتے وہ میرا سیاسی بیان تھا. جھوٹ کو کیا کہہ دیتے؟ یہ میرا سیاسی بیان تھا. سیاسی بیان کہہ کے بولا جھوٹ ہے. سال پہلے یہ کہا تھا کہ وہ جو میرا سیاسی بیان تھا. ہر بندہ جھوٹ بولنے پہ لگا ہوا ہے. تو اللہ کہتا ہے یکذب بالدین، یہ دینداری رسمی دینداری ہے، زبان کچھ اور ہو عمل کچھ اور ظاہر کر رہا. اس لیے کسی نے کیا خوب لکھا ہے، ہو گیا شام کے سائے کی طرح جھوٹ طویل، مختصر ہو گئی دنیا میں صداقت کی لکیر. اب یہ ہمارے معاشرے کا حال ہے، اور ہم اپنے آپ کو دیندار بھی کہتے ہیں. یہ صورت ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ تم کیسے دیندار ہو. تو اللہ کہتا ہے جو خود کو دیندار بھی کہے. آج کیا حال ہے ہمارا، دین کا نام بھی لیتے ہیں، اللہ نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے نا روڈ پر، اور اگر بس کے اندر 50 بندے سوار ہوں، 50 میں سے 20 کی ڈیتھ ہو جائے، جو 30 بچ جاتے ہیں وہ ان کو بچانے کی کوشش نہیں کرتے، ان کی جیبیں خالی کرتے ہیں. کوئی گھڑی اتار رہا ہے، کوئی جیب سے پیسے نکال رہا ہے، کوئی کسی کا موبائل اٹھا رہا ہے. یہ نہیں کرتے بھئی ان کو جو زخمی ہوئے پڑے ان کو اٹھا کے ہسپتال لے جائیں، وہ کہتے ہیں پہلے جیبیں خالی کریں. یہ ہماری دینداری ہے. یہ سارے کلمہ پڑھنے والے بس میں بیٹھے ہیں، اور وہی بس اگر 10-15 منٹ پہلے رکی ہو نماز کے لیے، وہی نماز پڑھنے میں گئے کھڑے تھے. نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، سارا کچھ کر رہے ہیں، لیکن عملاً ان کے اندر جو دینداری ہے وہ نظر نہیں آتی. زبان کہتی ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لیکن عمل اس کے خلاف جا رہا ہے. اس کا کہتے ہیں رسمی دیندار. اب اللہ نے یہ رسمی دیندار کی بات کی ہے. اب اس بندے کو عام طور پہ کہا جاتا ہے نام نہاد مسلمان، کہ نام کا مسلمان. ہم اپنے گریبان میں جھانکتے جائیں کہ ہم حقیقی مسلمان ہیں یا نام کے مسلمان ہیں. حقیقی دیندار ہیں باہر نکل کے دیکھ لیں، باہر کا نکلنا ہے. ہماری مسجدوں کے حال بھی بدل گئے ہیں. مسجد میں بیٹھ کے جھوٹ بولنے پہ لوگ کافر ہو گئے ہیں. مسجدوں میں عام کیا ممبر پہ بیٹھ کے لوگ بول دیتے ہیں، نہ سوچا نہ سمجھا کسی بندے کے بارے میں شروع ہو گئے. اب ان کے بارے میں تو یہ جھوٹ جو ہے، جھوٹ اللہ نے یہاں سے بات کی یکذب بالدین، دین کو جھٹلا رہا ہے. دین جو کہہ رہا ہے اس کے خلاف جا رہا ہے. کتنی باتیں ہیں، میں اگر ان کو لسٹ گنواؤں دین کیا کہتا ہے ہم کیا کرتے ہیں. وہ یہ دین کی تکذیب ہے، مانا بھی اور اس کی بات کا انکار بھی کر دیا، اس پہ عمل بھی نہ کیا. اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں تاکہ آج اس کو ہم نے مکمل بھی کرنا ہے سورۃ مبارکہ کو. تو اللہ نے یہ جب کہا نا یکذب بالدین، اے حبیب کیا آپ نے اس بندے کو نہیں دیکھا جو دین کو جھٹلا رہا ہے؟ تو باری طرح کون جھٹلا رہا ہے، ذرا اس کی نشانی تو بتا دے. آگے اللہ نے نشانیاں بتائی ہیں رسمی دینداروں کی. اب رسمی دینداری میں سب سے پہلی نشانی کیا ہے؟ رسمی دیندار کی سب سے پہلی نشانی، آج ہم دیندار جسے کہتے ہیں، شروع میں نے چند جملے بولے تھے، ہم اس کو دیندار کہتے ہیں جو ظاہری وضاحت جس کی اچھی ہو. لیکن اللہ رسمی دیندار بتاتے ہوئے پہلا جو نام بتا رہا ہے اس پہ غور کرنا ہے. پہلا نام کیا بتایا؟ اللہ کہتا ہے فا. یہ جو فا ہے نا، فا، اب یہ جو پہلی آیت میں جو سوال ہو فا کے بعد اس کا جواب ہوتا ہے. اللہ کہہ سکتا تھا کہ فا لگائے بغیر کہہ سکتا تھا کہ ذالک الذی یدعو الیتیم. اللہ یوں بھی کہہ سکتا تھا ذالک الذی
یہ دو یتیم، یہ رسمی دیندار کون ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں فا ذالکا، یہ فا جو لگائی ہے نا، یہ پہلے جو آیت میں سوال تھا اس کا جواب آ رہا ہے. جو ابہام ہو فا کے بعد اس کا تسلی ہوتی ہے، اس کا ثمر اور جواب ہوتا ہے. اللہ کہتا ہے یہ رسمی دیندار کون ہے؟ تو میں آؤ تمہیں بتاؤں، فذالک الذی یدعو الیتیم. یہ رسمی دیندار کی پہلی نشانی یہ ہے کہ وہ یتیم کو دھکے دیتا ہے. رسمی دیندار کی پہلی نشانی کیا ہے؟ یتیم کو دھکے دیتا ہے. یہ پہلی نشانی ہے. دوسری بھی ساتھ کوٹ کر دوں تو اس کو الگ الگ طرح کے بدعت کرتا ہوں. پھر فرمایا دوسری کیا ہے؟ وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، اور مسکین بندے کے طعام پر لوگوں کو اکساتا نہیں ہے. ایک ہے یتیم کو کھانا کھلانا، ایک ہے لوگوں کو اکسانا. دونوں میں فرق ہے، اس کی بھی وضاحت کریں گے. ترجمہ کرتے ہوئے یہی ذہن میں آتا ہے یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا، یتیم کو دھکے دیتا ہے. آج دیکھتے ہیں کہ ان دونوں کا معنی کیا ہے. یتیم کو دھکے دینے کا معنی کیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیتے ہیں. پھر یتیم کے طعام پر جو حد ہے، حد جسے اکسانا کہا جاتا ہے، اس کا معنی کیا ہے، ان دونوں کو آج دیکھتے ہیں. قبل اس کے کہ میں ان کی وضاحت میں جاؤں، چونکہ پہلی آیت دین کے حوالے سے اوور آل دین کی بات کی، اب آگے بات ہو رہی ہے حقوق کی. اور اللہ آگے حق بتا رہا ہے، حقوق بتا رہا ہے. اور آپ کو پتا ہے حقوق کی دو قسمیں ہیں، حقوق اللہ اور حقوق اتنا تو سب کو پتا ہے. اب اگلی 6 آیتوں میں حقوق کی بات ہے. اب حقوق اللہ اور حقوق العباد. اب حقوق اللہ اور حقوق العباد میں اللہ نے پہلے کس کو لیا؟ یہ یتیم کا دھکے دینا یا اللہ کا حق ہے یا بندوں کا حق ہے؟ بولو. بندے کا بندے پر حق ہے نا. تو اللہ نے دین کا بتا کر جو دین کی نفی کر رہا ہے، دین کی تکذیب کر رہا ہے، اس کی پہلی نشانی بتاتے ہوئے حقوق اللہ کو نہیں، حقوق العباد کو لیا ہے. کہ دینداری میں پہلے اللہ کا حق نہیں آتا، یہاں بندے کا حق آ رہا ہے. حقیقی دینداری میں، رسمی دینداری میں جو بنا لے، جو حقیقی دینداری ہے اس میں بندوں کا حق پہلے رکھا اللہ نے، اپنا حق بعد میں رکھا. اور اللہ کے حق میں نماز آتی ہے، اس کا ذکر بعد میں آیا ہے، وہ وقت میں اس پہ بات کروں گا. فویل للمصلین، حقوق اللہ بعد میں ہے اور حقوق العباد اس سے بھی پہلے. تو اللہ کی جو ترتیب ہے حقیقی دینداری میں، اس میں بندے کا حق پہلے ہے، اپنا حق اللہ کا بعد میں. تو اللہ ایک بات سمجھا رہا ہے کہ جو ترتیب ہے حقوق کی، اس میں پیش نظر بندے کا حق رہے، بندوں کے جو بندوں پہ حقوق ہیں. اور جب بندوں کے حقوق جو تم ادا کرو، اس کے بعد اللہ کا حق آتا ہے. آج کوئی بندہ اگر حقوق اللہ کو پہلی ترجیح میں رکھے اور بندوں کے حقوق کو بعد میں پسے پشت ڈال دے، وہ رسمی دیندار ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. اب جتنی فکر اگر ایک بندے کو نماز پڑھنے کی ہے، اس سے زیادہ فکر یتیم کی نہیں ہے، تو وہ رسمی دیندار ہے. نہیں کہ اللہ کے جو حقوق ہے، نماز ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں حج ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، یہ اللہ کے حقوق ہیں نا سارے. اللہ کے بندے پر اللہ کا حق ہے، تو اللہ نے اپنے حق کو بعد میں رکھا دین سمجھانے میں. میں کہ یہ بھی کرو، چھوڑنے نہیں ہے، لیکن اس سے پہلے کیا کہا؟ بندوں کے حقوق. اور بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے یتیم کا حق آیا ہے. اب یہ بھی ایک بڑا راز ہے جو سن لیں. بندوں پر تو بہت سارے حقوق تھے، بہت سارے حقوق ہیں جو بندے کے اوپر آتے ہیں. اب ان میں ہمسایہ کے حقوق بھی ہیں، بیوی بچوں کے حقوق بھی ہیں، ماں باپ کی اولاد پر بھی ہیں، اولاد کے ماں باپ پر بھی ہیں، بھائی کے بھائی پر، بھائی کے بہن پر، بہن کے بھائیوں پر، کزنز کے آپس میں، رشتہ داروں کے آپس میں، محلے داروں کے آپس میں، شہرداروں کے آپس میں. یہ سارے حقوق ہیں. بندوں پہ حقوق کی بڑی لسٹ ہے. لیکن اللہ نے حقیقی دینداری سمجھانے میں ان بندوں کے حقوق میں بھی سب سے پہلے 2 حق جو رکھے، وہ ایک یتیم کا ہے، دوسرا مسکین کا ہے. اب حقوق العباد کی لسٹ میں اللہ نے سب سے پہلے یتیم کو لایا، اور دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ
مسکین کو لایا، اس کی کیا وجہ ہے؟ اب حقوق العباد کی بات کرے کوئی بندہ اور یتیم کا اور مسکین کا ذکر نہ کرے، بیوی کے خاوند پہ، خاوند کے بیوی پہ، ماں باپ کی اولاد پر، اولاد کے ماں باپ پر، بہن کے بھائی پر، بھائی کے بہن پر، باقی محلے داروں کے، ان کو تو چھیڑے، لیکن یتیم اور مسکین کو چھوڑ دے تو اسے حقوق کی سمجھ نہیں آئی، حقوق کی ترتیب کی اس کو سمجھ نہیں آئی۔ تو اللہ نے پہلے یہ دو حق کیوں رکھے؟ سنیں، یہ جو بندو پر حق ہے، حق کیا ہوتا ہے؟ ایک بندے کو پتہ چل گیا یہ میرا حق ہے، وہ اگر نہ دے رہا اگلا بندہ، وہ جا کے چھین لیتا ہے، میرا حق ہے میں لے کے رہوں گا۔ دو بندے لڑ رہے ہو نا آپس میں، کیوں لڑ رہے ہو؟ وہ کہتے ہیں حق میرا تھا، دے نہیں رہا تھا، لڑ پڑے، مارنے پہ آ جاتے، لڑنے پہ آ جاتے، گریبان پکڑ لیتے، قتل بھی ہو جاتے حق لیتے ہوئے۔ لیکن یتیم وہ معاشرے کا فرد ہے جو اپنا حق لینے کی طاقت رکھتا ہی نہیں ہے، جو معاشرے میں، بندوں میں حق لینے کی طاقت ہی نہیں رکھتا تھا، اللہ نے اس کا ذکر پہلے کیا۔ بھائی کا بھائی پہ ہے، وہ ایک دوسرے سے کمپرومائز کر لیتے ہیں، لے لیتے ہیں۔ ماں باپ کی اولاد پہ حق ہے، ماں باپ بڑے ہیں، اولاد پہ قبضہ ہے ان کا، جو حق ہے وہ لے لیتے ہیں، زبردستی بھی لے لیا جاتا ہے۔ جب چھوٹے ہوں اولاد کا حق ماں باپ پر ہے تو چھوٹے ہونے کی وجہ سے ماں باپ کو پیار بڑا ہوتا ہے، وہ حق دے دیتے ہیں، دیتے رہتے، پیار دیتے ہیں، خرچہ دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں۔ تو باقی جتنے بھی حقوق ہیں اگر نہ مل رہا ہو بندہ چھین کے لے لیتا ہے۔ اچھا، جو دو طبقے ہیں یتیم اور مسکین، یہ معاشرے میں سب سے کمزور ہیں، معاشرے میں سب سے کمزور دو طبقے ہیں، یتیم اور مسکین، اور ان دو میں جو سب سے کمزور ہے، دو میں وہ یتیم ہے۔ اب ترتیب دیکھیں اللہ کی، اللہ نے پہلے دو وہ رکھے جو کمزور تھے حقوق میں، پبلک میں، اور ان دو میں سے پہلے اس کو رکھا جو دو میں کمزور تھا۔ یتیم مسکین سے بھی کمزور ہے۔ اب آگے میں بتاتا ہوں آپ کو کیسے کمزور ہے۔ یتیم جو ہے، یتیم یہ اپنا حق لینے کی طاقت رکھتا ہی نہیں، بچہ ہے، چھوٹا ہے، اور جب بندہ 20-25 سال کا ہو جائے اسے تو یتیم نہیں کہتے نا، کہ آپ کہتے ہیں کہ 25 سال کا جوان ہو، 30 سال کا جوان ہو اور وہ کہے میں یتیم ہوں۔ یتیم وہ ہوتا ہے جو اپنا حق لینے کی طاقت نہیں رکھتا، اور اللہ نے قرآن میں ان کی ایک حد بتائی ہے کہ جب وہ بلوغت کو پہنچ جائیں پھر یتیمی سے نکل آئے۔ کوئی 14-12 پڑھے سورۃ نساء کو، اللہ نے وہاں وہ ایک عمر کی حد بتائی ہے کہ یتیموں کا مال محفوظ رکھو جب تک وہ بلوغت کو نہیں پہنچتے، جب تک وہ سمجھ کی عمر کو نہیں پہنچتے تب تک رکھو، جب سمجھ کی عمر کو آ گئے، بلوغت کی عمر کو آ گئے، اب حق دے دو، اب اپنے پاس نہ رکھو۔ یہ ان کی عمر اللہ نے بتائی ہے قرآن مجید میں۔ تو اب سنیں، تو یہ طبقہ چونکہ یہ جو یتیم ہے یہ مسکین سے بھی کمزور ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اللہ نے اس کو قرآن جہاں سے بھی پڑھیں گے یتیم پہلے آئے گا، مسکین بعد میں آئے گا۔ میں ایک مقام اور کو قرآن مجید کا، یہی پارہ ہے، آخری پارہ، آپ یہ سمجھے شاید جہاں پہ ایسے آ گیا ہے تو شاید کہیں اور بات ہو۔ سنیں، اللہ کہتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، یہ سورہ فجر ہے، یتیم کا ذکر پہلے آ گیا کہ یتیموں کی تکریم نہیں کرتے۔ ولا تحاضون علی طعام المسکین، اب یہاں بھی مسکینوں کو جو طعام ہے اس پہ اکسانا، اس کا ذکر بعد میں ہے، یتیم کا ذکر پہلے۔ یہ ترتیب ہے اللہ تعالیٰ کی، جو بھی مقام اٹھائیں گے یقیناً آپ کو یہی بات ملے گی۔ بس میں 2 آیتیں پڑھ دی ہے، سورۃ الماؤن بھی یہی کہہ رہی ہے، سورۃ الفجر بھی یہی کہہ رہی ہے، یتیم پہلے مسکین بعد میں، کیونکہ یتیم مسکین سے بھی کمزور تھا تو اللہ نے اس کو ترتیب میں پہلے رکھا۔ اب اگلی بات سنیں، یہ جو ہے نا یدع الیتیم، یتیم کو دھکے دینا، یہ کیا، اس کا معنی کیا ہے؟ عام طور پہ یہی لگتا ہے نا کہ یتیم بچہ کسی کے مالدار کے در پہ آیا ہوگا اور یتیم نے مانگا ہوگا، اور مانگنے پر مالدار نے یتیم کو دھکا دیا ہوگا۔ بھئی یہی لگتا ہے کہ نہیں لگتا؟ مانا تو یہ لگتا ہے، یتیم آیا ہوگا دروازے پہ مانگنے کہ مجھے اللہ کے نام پہ دے دو، میرا باپ کا سایہ سر سے چلا گیا، میں غریب ہوں، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، چلے کچھ دے دو، اور اگلے نے دھکا دے دیا ہوگا، اور اللہ کہتا ہے یتیموں کو دھکا نہ دیا کرو۔ اب اگر یہ سمجھ لیں تو پھر تو یہ ثابت ہو جائے گا کہ یتیموں کو مانگنا چاہیے، یتیموں کو در پہ جانا چاہیے، ہاتھ پھیلانا چاہیے، اور بندوں کو چاہیے کہ جو دیندار ہو دھکے نہ دے بلکہ کچھ دے دے، یہ تو پھر بھیک مانگنے کو رواج مل جائے گا۔
اس لیے یتیم کو دھکے دینے کا معنی یہ نہیں ہے کہ کوئی آیا تھا دروازے پہ مانگا تھا اور کسی نے نہیں دیا دھکا دے دیا، معنی یہ نہیں ہے. پھر معنی کیا ہے؟ ان دع الیتیم ہوا تردہ عن حقہ، یتیم کو دھکا دینے کا معنی یہ ہے کہ یتیم کو اس کا حق نہ دیا جائے، یہ اس کو دھکا دینا ہے. یتیم کا حق کھا جائے، معاشرہ یتیم کا حق نہ دے، یہ یتیم کو دھکے دینا ہے. یتیم کا جو حق بنتا تھا سوسائٹی پر، معاشرے میں، کہ ہمارے ذمہ تھا دیندار معاشرے کا یہ فرض بنتا ہے یتیم بچے کا خیال کیا جائے، یتیم کی نگرانی کی جائے، یتیم کے کھانے پینے کا خیال رکھا جائے، اور اس کو اتنا کچھ دے دیا جائے وہ مانگنے کی نوبت آئے ہی نہ، کسی در پہ جائے ہی نہ. یہ ہے یتیم کو دھکا دینے کا معنی. اگر وہ مان لیں جو عام طور پہ نظر آ رہے ہیں لفظوں میں، ایسے جو لفظی ترجمے میں جاتے ہیں دھوکہ کھا جاتے ہیں. اگر یہ مان لے کہ یتیم مانگنے آئے گا تو دھکا نہیں دینا، تو پھر بھیک مانگنا، بیگنگ، فقیری، اس کو رواج ملے گا، اس کو تقویت ملے گی، اور قرآن اس کی نفی کرتا ہے. یہ بھیک مانگنا، فقیری آج پیشہ بن گیا ہے، اور قرآن اس کی حوصلہ شکنی کر رہا ہے کہ لوگوں کو بھیک مانگنے پہ مت لگاؤ، بلکہ یتیم جو طبقہ ہے معاشرے میں جو سب سے کمزور ہے، باقی تو مسکین کی بات آگے بتاتا ہوں، مسکین کون ہوتا ہے اس کی بھی بات آگے کرتا ہوں. ابھی یتیم اللہ بتا رہے ہیں کیونکہ یہ چھوٹا ہوتا ہے، حق لے نہیں سکتا، قادر نہیں، طاقت نہیں، کمزور ترین طبقہ ہے. اب معاشرہ جو مسلم معاشرہ ہے، جو خود کو دیندار کہتے ہیں، تو دینداری میں سب سے پہلی نشانی یہ ہے یتیموں کے حقوق کے لیے اپنا کردار ادا کرے، وہ دیندار بندہ ہے. آج ہمارے یہاں دیندار کسے کہا جاتا ہے وہ اچھی طرح آپ جانتے ہیں، اور اللہ دیندار کسے کہہ رہا ہے؟ جو ایسا کرتے ہیں، غریبوں جو یتیم کی جو کفالت کا اور اس کا انتظام کرتے ہیں، یتیم کو کسی در پہ جانے کی وہ اجازت نہیں دیتے، یا یتیم اس مقام پر نہیں پہنچتا کہ کسی در پہ جائے، اسے اس کا حق گھر میں مل جاتا ہے. اس کی تعلیم کا، اس کی تربیت کا اگر معاشرہ خیال کرتا ہے تو وہ معاشرہ دیندار معاشرہ ہے. اور جس معاشرے میں یتیم کو پوچھے کوئی نہ، وہ کہے میں تو نماز پڑھوں گا اپنی، میں تو اپنی تبلیغ کروں گا، میں تو اپنا جہاد کروں گا، میں تو ہر سال حج پہ جاؤں گا، ہر تینوں بعد عمرہ کروں گا، میں تو اتنی دیگیں بتاؤں گا، میں تو یہ کروں گا، میں تو وہ کروں گا. یتیم مرتا ہے تو مرتا رہے، کوئی دھکا دیتا ہے دیتا رہے، کوئی پوچھتا ہے نہیں نہ پوچھے، میرا کیا. جو یہ کہے وہ رسمی دیندار ہے، حقیقی دیندار ہو ہی نہیں سکتا. یہ اللہ کہہ رہا ہے فذلک الذی یدع الیتیم. آج بتائیں کون سی ایسی سوسائٹی ہے جہاں یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے؟ یتیموں کے لیے اگر کمیٹی ہو تو ایک بتا دیں، پورے شہر میں کوئی ایک کمیٹی ہو جس نے یہ لائحہ بنایا ہو یتیموں کا خیال ہم کریں گے، اس کی تعلیم کا خیال ہم کریں گے، خرچہ ہم برداشت کریں گے. جب ہم نہیں کرتے، وہ چھوٹی عمر میں نہ اس کی تربیت ہوتی ہے، نہ تعلیم ملتی ہے، اور بڑا ہو کے پھر وہ معاشرے کا خطرناک ترین فرد بن جاتا ہے، پھر وہ ہمارے نقصان کرتا ہے. اس لیے اپنا فائدہ اسی میں ہے سوسائٹی کو بہتر کرنے کا کہ یتیم کی تعلیم اور تربیت پر خیال رکھا جائے، تاکہ وہ بڑا ہو کے چور ڈاکو یا کسی اور راہ پہ نہ چلے، وہ مصطفیٰ کا غلام بن کے رہے. یہ اللہ تعالیٰ طریقہ سمجھا رہا ہے سوسائٹی کو سنوارنے کا. ہم سمجھتے ہیں کہ سارے یوں کر لیں گے تو سوسائٹی سنور جائے گی. اللہ کہتا ہے یوں نہیں، یہ کریں گے تو سوسائٹی وہ مدینہ کا جو رول ماڈل بنے گی وہ یوں بنی تھی. اب ایسے تو نہیں ہے کہ عید والے دن جا رہے ہیں تو راستے میں یتیم کھڑا ہے، اسے پکڑ کے گھر لے کے آ رہے ہیں، اور حسنین کے کپڑے دے رہے ہیں ان کو، اور اس کی انگلی پکڑ کے ساتھ جا رہے ہیں. پھر وہ یتیم بھی بڑا خوش ہو کے کہتا ہے تھا تو یتیم پر آج یتیمی کا بھی مزہ آ گیا. تو آقا نے یہ کر کے دکھایا ہے. کیوں کیا؟ تاکہ ہمیں سبق ملے. اسوہ و سیرت کے درس دینے والے کہاں چلے گئے؟ انہیں یہ طبقہ نظر کیوں نہیں آتا؟ سیرت کی بات کرنے والوں کو یہ طبقہ نظر کیوں نہیں آتا؟ اس لیے آج میں بتانا چاہتا ہوں، لوگ کر رہے ہوں گے اپنے مساعد کے مطابق، لیکن میرے قائد، میرے استاد، میرے شیخ الاسلام، جن کے قدموں میں بیٹھ کے میں نے پڑھا ہے، جو سمجھا ہے وہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، انہوں نے یتیم بچوں اور بچیوں کے لیے یتیم خانہ نہیں، آغوش کا ایک بہت بڑا ادارہ بنایا ہے. اسے یتیم خانے کا نام بھی نہیں دیا. کہتے ہیں یتیموں کے یتیم خانے چھوڑا ہوں، آپ کہتے ہیں یتیم خانے کا لفظ بھی اس کے اندر احساس کمتری پیدا کرے گا. آپ زندگی میں کبھی موقع ملے جائیں لاہور ٹاؤن شپ پہنچے، یونیورسٹی کے ساتھ ہی آغوش بہت بڑا ادارہ، 500 یتیم بچوں کی کفالت کا انتظام اس ایک بلڈنگ کے اندر ہو رہا ہے.
500 یتیم بچے اور 500 یتیم بچیاں اس وقت، اور وہاں پر جو پہلے دن سے جو وہاں پہ پڑھنے آئے، آج وہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ بہت بڑے عہدوں پہ پہنچ چکے ہیں، اور یتیم بچے کے لیے وہاں پہ پرائمری سے لے کر PhD تک تعلیم مفت ہے۔ اور میں آپ کو دعوے سے کہتا ہوں، آپ ملتان کا اچھے سے اچھا ادارہ دیکھ لو اور جا کے یتیم بچوں کا بھی ادارہ دیکھ لو، آپ کا دل مانے گا ہی نہیں کہ جہاں پہ یتیم بچے رہتے ہیں ان کا اٹھنے بیٹھنے کا نظام، ان کا سونے جاگنے کا سسٹم، ان کی پڑھائی، ان کی لکھائی، ان کی تعلیم و تربیت جس انداز سے ہو رہی ہے، کوئی انسان ماننے کو تیار نہیں ہوتا کہ یتیموں کا ہے ادارہ، ان کے اس طرح ان کا سٹیٹس اونچا کیا جا رہا ہے معاشرے کے اندر۔ اس لیے وہ لوگ جو دین کی دعوت لے کے کام کر رہے ہیں، انہیں چاہیے دینداری میں جو سب سے پہلی بات ہے اس کو سامنے رکھا جائے۔ میں نے آپ کو اشارہ میں یہ بات بتا دی، اب آگے بڑھنا چاہتا ہوں کیونکہ ابھی یتیم کی بات میں کر رہا ہوں۔ تو رسمی دیندار ہے وہ معاشرہ جو یتیموں کا خیال نہیں کرتا، وہ نام کے دیندار ہیں، نام کے مسلمان ہیں، اللہ کہہ رہا ہے وہ حقیقی مسلمان نہیں ہے۔ دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری سن لیں، فرمایا وَلَا يَحُضُّ عَلَىٰ طَعَامِ الْمِسْكِينِ، جو مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں ہے اوروں کو۔ اب یہاں ہم نے کہا ہے یتیم کو کھانا نہیں کھلاتا، طعام کا معنی ہے کھانا، کھلانا نہیں، طعام معنی ہے کھانا، اور حد اس کا کیا مطلب ہے؟ کھانا کھلانا نہیں، کھانے پر اکسانا۔ یہ بہت بڑا ایک فلسفہ ہے جو اس آیت کے اندر ہے۔ جیسے دا کا معنی، اب قرآن مجید میں دا کا لفظ آیا ہے، یہ سورۃ طور کو پڑھیں وہاں سے بھی آپ کو یہ مطلب ملے گا۔ تو جب جہنم والوں کو لے کے جا رہے ہوں گے نا فرشتے جہنم کی طرف، تو اللہ نے وہ انداز بتایا ہے۔ اللہ کہتا ہے فرشتے کیا کریں گے؟ یوم یدعون الی نار جہنم دعا، ان کو دھکے دے رہے ہوں گے۔ تو دا کا لفظ وہاں پہ آیا تھا، میں نے آیت کوٹ کرنی تھی تو وہ میرے سکپ ہو گیا۔ تو یہ دا کا لفظ صرف یہاں نہیں آیا، فذالک الذی یدعو الیتیم، جب وہاں بھی استعمال ہوا ہے تو دھکا دیا۔ تو اب یہاں پہ دوسری علامت رسمی دیندار کی جو علامت ہے اور حقیقی دیندار کی جو علامت ہے، جب رسمی کا پتہ چل جائے حقیقی کا اس کے اندر پتہ چل جاتا ہے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، مسکین کے کھانے پر ابھارتا نہیں۔ پہلے تو یہ سمجھیں کہ مسکین ہوتا کون ہے؟ جب تک مسکین کا پتہ نہیں چلے گا تو اس کے کھانے پر کسی کو اکسائیں گے کیسے؟ تو آج کل تو پتہ نہیں چلتا نا مسکین کون ہے۔ تو یہ بھی حدیث میں اور قرآن میں جو مسکین کا معنی آیا ہے میں وہیں سے کوٹ کر دیتا ہوں تاکہ کسی کو اس پہ ابہام نہ ہو کہ مسکین کون ہوتا ہے۔ جب ہم زکوٰۃ کے مصارف پڑھتے ہیں، زکوٰۃ، تو زکوٰۃ کے مصارف میں جو دوسرا مصرف ہے وہ ہے مسکین۔ 8 مصارف نا زکوٰۃ کے، اللہ کہتا ہے انما الصدقات للفقراء والمساکین، یہ جو زکوٰۃ ہے، صدقہ کو زکوٰۃ بھی کہا جاتا ہے، صدقہ واجبہ زکوٰۃ کہلاتی ہے، یہ فرق ہوتا ہے۔ تو فرمایا یہ جو زکوٰۃ ہے، زکوٰۃ یہ سب سے پہلا مصرف فقیر ہے، دوسرا مصرف مسکین ہے۔ زکوٰۃ دینی ہو تو پہلے فقیر کو ڈھونڈیں پھر مسکین کو، جب حقوق کی بات آئی تو پھر پہلے یتیم کو پھر مسکین کو۔ اب یہ ترتیب اور ہے اور وہ ترتیب وہاں زکوٰۃ کی بات ہے، یہاں حقوق العباد کی بات ہے۔ اب یہ جو مسکین ہوتا ہے، مسکین تو اس کو بھی ذرا سمجھیں۔ فقیر کون ہوتا ہے؟ کیونکہ فقیر پہلا مصرف ہے، تو فقیر کو سمجھیں، مسکین کی سمجھ آ جائے گی۔ فقیر وہ ہوتا ہے کہ الفقیر الذی لا مال لہ، فقیر وہ ہوتا ہے جس کے پاس مال ہے ہی نہیں، فقیر کے پاس کچھ ہوتا ہی نہیں ہے، وہ فقیر ہوتا ہے۔ اور جس نے بینک بیلنس بھرے ہوئے ہو، ہر روز ہزاروں لوگوں سے لے کے جاتا ہو، خود کو فقیر کہتا ہو، وہ کوئی فقیر نہیں ہے۔ فقیر وہ ہے جس کے پاس مال نام کی شے کوئی نہیں ہے، اس لیے فقیر پہلا مصرف زکوٰۃ کا فقیر ہے، فقیر کو دیں۔ اس کے بعد اللہ کہتا ہے والمساکین، پھر مسکین ہے۔ مسکین کون ہوتا ہے؟ فقیر کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کمانے کا ذریعہ تو ہوتا ہے مگر اتنا وہ نہیں کما سکتا کہ بچوں کا صحیح طریقے سے پیٹ پال سکے۔ 2 وقت کی روٹی ہے تو ایک ٹائم کی ہو جاتی ہے، ایک ٹائم کی کبھی نہیں ہوتی، کبھی 2 ٹائم بھی فاقہ کرنا پڑتا ہے، کبھی مل گیا کبھی نہ ملا۔ تو جو اپنے گھر کے اخراجات کو صحیح طریقے سے پورا نہ کر سکتا ہو، کما سکتا ہے، کمانے کا ذریعہ بھی چھوٹا موٹا ہے،
یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے، مال ہی نہیں ہے، وہ کما سکتا تھا، خود نہیں کماتا، وہ کوئی فقیر نہیں ہے، نہ وہ مسکین ہے نہ فقیر ہے، اور وہ حد حرام ہے. ایسے بندے کی بالکل سپورٹ نہیں کرنی چاہیے. مسکین کون ہے؟ مسکین تو اس کے پاس ذریعہ تو ہے لیکن اتنا نہیں ہے کہ اس کا گھر کا نظام چل سکے. اور آپ کو پتا ہے جس معاشرے میں آپ رہتے ہیں، آپ کو پتا ہے فلاں بندے کا روزی کمانے کا طریقہ یہ ہے اور ڈیلی یہ 200 روپیہ کماتا ہے لیکن گھر کا خرچہ 600 روپیہ ہے. تو 200 کماتا ہے، 600 خرچہ ہے، تو ایک ٹائم کھائے گا ایک ٹائم بھوکا رہے گا، یہ مسکین ہے. تو ایسے بندے کا خیال کرنا، اس کے کھانے پینے پہ توجہ دلانا اوروں کو، یہ وہ حقیقی دیندار کی دوسری نشانی ہے. اس بندے کا خیال کرنا. اب مسکین پر قرآن کی آیت پڑھ دوں جلدی سے تاکہ مسکین کا پتہ چلے. مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس ذریعہ تو ہو کمانے کا لیکن وہ کافی نہ ہو. یہ خضر علیہ السلام نے جب کشتی کا پھٹا توڑا تھا اور موسیٰ علیہ السلام ساتھ تھے، وہ واقعہ آپ کو پتا ہے، 16واں پارے میں یہ پورا رکوع موجود ہے، آپ پڑھ لیجئے گا. تو اللہ نے جن کی کشتی تھی اللہ نے ان کو مسکین کہا. کشتی کے مالک ہیں پر ہے مسکین. یہ نہیں کہ کمانے کا ذریعہ نہیں، کمانے کا ذریعہ تھا لیکن کشتی سے جتنا کماتے تھے گھر کا نظام صحیح نہیں چلتا تھا، تھوڑا ملتا تھا، کبھی ملا کبھی نہ ملا. تو اللہ کہتا ہے اما السفینۃ فکانت لمساکین، وہ جو کشتی تھی وہ مسکینوں کی تھی. یعملون فی البحر، جو سمندر کے اس مسارے میں کام کرتے تھے. تو مسکین وہ ہوتا ہے جس کے پاس کمانے کا ذریعہ ہو لیکن اس سے گھر کا نظام نہیں چلتا، وہ مسکین ہے. تو ایسے بندے کے کھانے کا انتظام کرنا یہ معاشرے کی ذمہ داری ہے. جو معاشرہ ایسے لوگوں کے لیے کوشش کرتا ہے وہ معاشرہ دیندار معاشرہ کہلاتا ہے، دیندار معاشرہ. اور اگر آپ اس کی بھوک کے مٹانے کا انتظام نہیں کریں گے تو پھر جس کا پیٹ خالی ہو اس نے کہاں عبادت کرنی ہے؟ جس کا پیٹ خالی ہو، بھوکے بچے بھوکے ہو، اس کو نماز میں کہاں سے لذت آنی ہے؟ اس لیے اس بات کو بھی ایک شعر میں پرو کے بعد ختم کر دوں. کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ بھوک انسان کو مجبور بنا دیتی ہے، حد تہذیب سے کم بخت نکل جاتا ہے. شہر میں جو آگ لگتی ہے تو گھر جلتے ہیں، پیٹ کی آگ میں ایمان بھی جل جاتا ہے. یہ پیٹ کی آگ ایمان ہی ختم کر دیتی ہے، بندہ کفر کی طرف چلا جاتا ہے. تو جس کا پیٹ خالی ہے اس نے کہاں نماز میں لذت ملنی ہے اس کو. اس لیے ولا یحض علی طعام المسکین، مسکینوں کے کھلانے پر اکساؤ. کیا مطلب ہے؟ مسکین کون ہے؟ میں 1 منٹ آپ کا اضافی لے رہا ہوں تاکہ یہ مسئلہ سمجھ لیں. مسکین معاشرے میں کون ہوتا ہے؟ تو اگلے جمعہ سے اس سے آگے میں بات شروع کروں گا. مزدوری کرتا تھا، ہاتھ کٹ گیا، اب مسکین ہے. ملازمت تھی، ملازمت چلی گئی، اب مسکین ہو گیا ہے. فیکٹری کا مالک تھا، فیکٹری میں آگ لگ گئی اور کچھ بھی نہیں، اب یہ مسکین ہے. اب اس کے کھانے کا انتظام کرنا یہ مسلم معاشرے کی ذمہ داری ہے. مسلم معاشرہ اب اس کے کھانے کا انتظام کرے، اس کے پینے کا انتظام کرے. جو مسکین ہو گیا ہے، ہاتھ کٹ گیا، اب مانا یہ نہیں کہ کھانا کھلاؤ، ہاتھ کٹ گیا ہے، محلے والے کب تک کھلائیں گے؟ 2 دن کھلائیں گے، ہفتہ کھلائیں گے، مہینہ کھلائیں گے. اگر بیٹھ کے کھاتا رہا وہ تو بوجھ بن جائے گا. مانا یہ نہیں ہے کھانا کھلانا، مانا یہ ہے ولا یحض علی طعام المسکین، کہ لوگ آپس میں مل کر پیسے جمع کریں. 1000 روپیہ ایک دے، 2000 دوسرا دے، 5000 کوئی اور دے، 2000 کوئی اور دے. پیسے جمع کر کے اس بندے کے لیے مستقل روزی کا انتظام کیا جائے تاکہ وہ اپنے پیروں پہ کھڑا ہو، بیٹھ کے کھانے کے انتظار میں نہ رہے. اب وہ جب اپنے پیروں پہ کھڑا ہوگا دوسرے پہ بوجھ نہیں بنے گا. تو اس آیت میں بھی بھیک مانگنے کی نفی کی گئی ہے کہ اسے مانگنے پہ نہ اکسایا جائے، اس کے لیے الگ روزی کا انتظام کیا جائے.